الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ خدا ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنی شاندار موضوع پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا ہے تو سر بلندی و کامیابی میں ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی مضبوطی کی بنیادی پر ہوئی، اور نہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، 20 سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، امیہ بن خلف، نبوہ بن حارث، عبد المطلب کے جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار تھے. ادھر بیچارے مسلمان کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور کسی کے پاس پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر نامزن ہو چکا ہے، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتی کی زمین پر نامزن ہونا پڑا، جہاں اگر کسی کو ایک گھٹ پیاس لگے تو ایک گھٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنی اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور محمود کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو ابو جہل نے مکہ کے سائن میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کر رہے ہیں. امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا ہے. اپنے ساتھیوں کو ایسے کہتے ہوتے تھے میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے دوڑے، قریب پہنچ گئے. امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، شور مچاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، امن چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہو یہ امیہ بن خلف کون ہے؟ یہ اب حضرت بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہے. جب اسلام قبول کیا تو اسی مکہ کے اندر ریتیلی اور تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ان کے اوپر رکھی تاکہ حرکت نہ کر سکے. راتوں کو زنجیر سے باندھ کر کوڑے لگائے. اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ تکلیف دی تاکہ تکلیف سے بے قابو آ گئے اسلام سے پھر جائے، یہ یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.